ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ پروردگار کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو یہ کفر شرک ہوتا ہے، یعنی یہ ہے وہ جس نے مشرکانہ اور کافرانہ عبادت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال پر بھی ایمان حقیقی ہونا چاہیے۔ جدھر کوئی ظاہری عبادت کرتا ہے تو یہ شیطان ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے، اور جدھر کوئی ظاہری اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال پر ایمان لاتا ہے تو اسے تعلیم اللہ کے بندے سے علم الہی کا حصول کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا سے جانے کا مقصد اگر ہے تو وہ یہی ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ پر ایمان رکھا جائے۔ آنے والا جب دنیا میں آتا ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو کمی کوتاہی پر توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ جیسے ہی کوئی کمی کوتاہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ قرآن مجید میں یہی اللہ پروردگار کا حکم ہے، اور جب دنیا سے جائے تو توبہ میں جائے، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اور اگر کوئی آخری وقت دنیا سے جاتا ہے توبہ کے بغیر مرتا ہے تو یہ وہ ہے جو دنیا سے گیا تو ایمان کے ساتھ نہیں گیا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو دین میں کی جاتی ہیں، اور سمجھنے والا جب سمجھتا ہے تو اپنے ہی ذہن سے اپنی بات بنا لیتا ہے۔ جیسے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے اور شکار ہونے سے بچ جاتا ہے، ایسے ہی بلی جب خواب میں دیکھتی ہے تو چھیچڑے اسے نظر آتے ہیں، بس اپنی سمجھ ہے جس پر بندہ چلا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پروردگار نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت تبھی اللہ کی عبادت ہے جب کوئی اللہ پروردگار پر ایمان علم میں رکھتا ہے، اور اللہ پروردگار کی عبادت تعلیم میں کرتا ہے، کیونکہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بندے کو حقیقی عبادت دی ہے وہ اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم ہے، اور یہ علم تعلیم سے ہوتا ہے۔ اس لیے تعلیم اسے ملی ہے جو اللہ کے بندے پر ایمان لایا ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم دیتا ہے، اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ پروردگار کا علم اللہ پروردگار کی صفت ہے، اس لیے اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم نہیں رکھتا جو اس نے تعلیم میں حاصل نہیں کیا ہوتا، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس نے یہ اللہ کے بندے سے علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے جب تعلیم دیتا ہے تو یہ حکم اللہ پروردگار کا حکم وحی، اور وحی کی تعلیم سنت ہوتی ہے، یہ اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ جب تعلیم میں علم الہی دیتا ہے تو اب علم الہی ہونے کے بعد کوئی اللہ کی عبادت اور اللہ پروردگار کی ذات پر ایمان رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، وہ لاکھ کوشش کرے وہ مر کے جی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مر کے کوئی ہے جو جی سکتا ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ مرے کو زندہ کر دے اور کہیں سے مردہ نہ کہو تو یہ بات درست ہے، یہ بات اللہ الحق ہے۔ اسی طرح جب دنیا میں آنے والا دنیا میں آتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا بندہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔
یہ مردہ ہے عارضی زندگی رکھنے والا، کہ اس کی بنیاد، اس کی اصل یہ ہے کہ آخر ایک دن اسے موت آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والا جو دنیا میں عارضی زندگی میں آتا ہے یہ مردہ ہے، یعنی موت اس میں موجود ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ اسے تعلیم دیتا ہے تو علم الہی جو ہے جس طرح زندہ کرتا ہے، تعلیم علم الہی ہو رہا ہوتا ہے، اب علم الہی اسے زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ دو کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ پروردگار اپنے علم میں زندہ کرتا ہے اور اللہ کا بندہ تعلیم میں علم دے رہا ہوتا ہے۔ علم اللہ کا بندہ جو ہے جس طرح علم میں زندہ کرتا ہے تو تعلیم میں بھی علم ہے، علم میں اللہ پروردگار پھر اسے زندہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے کوئی مر کے زندہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دنیا میں آنے والا جب تک اللہ کے بندے سے عبادت حقیقی اور ایمان حقیقی کی تعلیم علم الہی نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی اللہ پروردگار کی عبادت اور اللہ کی ذات پر ایمان جو کہ حقیقی عبادت اور ایمان ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے جب کوئی اللہ پروردگار کے بندے کو پاتا ہے تو یہ وہ ہے جس نے اللہ سے محبت کی ہے اور اللہ پروردگار نے اس سے محبت کی ہے۔ یہ ایک محبت کا وصال ہے جو کسی کو ملتا ہے تو پھر اللہ پروردگار اسے اپنا بندہ دے دیتا ہے، اور اگر کسی کو بندہ ملتا ہے تو یہ بھی محبت کا وصال ہوتا ہے، اسے اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنا اللہ دے دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اس لیے نبی رسول کی اتباع جو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا حکم مانتا ہے۔ ہدایت میں ایک ہی بات ہے، ہدایت میں ایک ہی بات سے مراد یہ ہے کہ ہدایت میں ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت میں ہدایت کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے وہی اللہ کا بندہ دیتا ہے، جو اللہ کا بندہ دیتا ہے وہی اللہ دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو حکم اور حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم دیتا ہے تو اس میں حلال جو ہے، حرام جو ہے، یہ دو کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو اس کے علاوہ کی تعلیم دیتا ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے، اس پاگل کو کیا پتہ یہ جائز نجائز کسی کی رائے ہوتی ہے۔ یہ مفتی حضرات جو فتویٰ دیتے ہیں یہ جائز نجائز کا پتہ بتاتے ہیں، حقیقت اللہ کا بندہ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے حکم میں یہ حلال ہے، اللہ کے حکم میں یہ حرام ہے، وہ یہ بتاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم میں ایک اور چیز ہے، اسے کہتے ہیں شرعی عذر، یعنی اس عذر میں جو یہ چیز جو حلال ہے اب یہ جائز ہو گئی ہے، یہ چیز جو حرام ہے یہ جائز ہو گئی ہے، اس میں شرعی عذر میں حد ہوتی ہے۔ اور جس طرح اللہ پروردگار کا بندہ حلال حرام جانتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح شریعت میں شرعی عذر بھی وہ جانتا ہے، اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حلال کب جائز ہوتا ہے پھر یہ بتاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مسلمان مومن 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ حلال ہے۔ 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ حلال ہے۔ 5ویں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب شرعی عذر کسی کا ہو جاتا ہے، اس کی چوتھی بیوی جو ہے وہ مر جاتی ہے، اب اس کے لیے 5ویں شادی جو کہ اب چوتھی شادی ہے یہ جائز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ جب تعلیم دیتا ہے تو حلال حرام کی تعلیم دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے جائز ناجائز کی تو شرعی عذر کی تعلیم دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے اللہ نے نماز پڑھنا فرض کیا ہوتا ہے، اور جب بیٹھ کر یا اشارے سے نماز کی وہ تعلیم دیتا ہے، جائز بتاتا ہے، تو یہ شرعی عذر میں اس نے شرعی عذر بتایا ہوتا ہے کہ اگر تو کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اب تیرے لیے ایسے ایسے نماز پڑھنا جائز ہے۔ حلال میں جائز ہے، حرام میں بھی جائز ہے۔ اس کی مثال حرام میں جائز یہ ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کوئی اسے جائز نہیں کر سکتا۔ جائز جب بتایا جائے گا تو شرعی عذر میں جائز بتایا جائے گا
جیسے جب حلال میں جائز بتایا جائے گا تو شرعی عذر میں جائز بتایا جائے گا۔ اب وہ یہ بتائے گا کہ شرعی عذر کے اندر جب تو نے اپنی جان اور مال کو بچانا ہے تو جان مال بچانے کے لیے تو تصویر بنا سکتا ہے اور کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ اب ہے کلمہ کفر کہنا حرام، اب تصویر جاندار کی بنانا ہے حرام، لیکن وہ حلال کی تعلیم بھی دیتا ہے اللہ کا بندہ، حرام کی تعلیم بھی دیتا ہے اللہ کا بندہ، اور شرعی عذر کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور شرعی عذر میں وہ جائز ناجائز بتاتا ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر کی تعلیم نہیں دیتا، جائز ناجائز بتاتا ہے، تو وہ مفتی صاحب تو ضرور ہے، لیکن اس نے فتویٰ جو دیا ہے اپنی رائے کے اندر دیا ہے، اس نے یہ سمجھا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، ایسے ویسے کوئی بات دین میں نہیں ہے۔ دین تو پکا دین ہے، دین میں تو ایسے ویسے کوئی بات ہے ہی نہیں، اس میں حکم ظاہری دینا پڑتا ہے۔ حکم ظاہری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری حکم دے دیا کہ غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، تو اب اگر یہ غیر کو سجدہ کرے گا تو اسے عذر بتانا پڑے گا کہ میں نے کیوں یہ سجدہ کیا ہے، ورنہ یہ کافرانہ مشرکانہ عبادت ہو جائے گی۔ اسے عذر بتانا پڑے گا کہ میں نے کیوں اسے سجدہ کیا ہے، میں نے خنزیر کا گوشت کیوں کھایا ہے، میں نے کتے کا گوشت کیوں کھایا ہے، اسے بتانا پڑے گا۔ کوئی نیچے سے اوپر جائے تو تب بتانا پڑتا ہے، کوئی اوپر سے نیچے آئے تو تب بتانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ دین ہمارا بتانے والا اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ جب بھی بتاتا ہے تو اللہ کا دین بتاتا ہے، اور دین جب بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کے بارے میں بتاتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت حقیقی نہیں کرتا، اللہ کی ذات حقیقی پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ کافر مشرک ہوتا ہے، یہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کافر مشرک دو طرح کے ہیں، ایک حقیقی کافر مشرک ہوتا ہے اور ایک عملی کافر مشرک ہوتا ہے۔ عملی کافر مشرک کے لیے توبہ اور تعلیم یہ دو چیزیں ہیں۔ توبہ کے ساتھ وہ تعلیم اسے ملتی ہے، جب تعلیم ملتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ عملی کافرانہ اور مشرکانہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ حقیقی وہ ہے جو حقیقی عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کو اللہ بنا لے۔ حقیقی ذات اللہ پروردگار کی اپنی صفات افعال کے ساتھ ہے، کسی اور کو ذات حقیقی اللہ پروردگار اور وہی صفات والا اللہ بنا لے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تین چیزیں ہیں، جو اپنی عبادت میں ان تین چیزوں کو یاد رکھتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان مومن ہے، جب عبادت کرتا ہے تو حلال ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے، عبادت کرتا ہے تو حلال ہوتی ہے۔ چار شادیاں حلال ہوتی ہیں، سجدہ حلال ہوتا ہے، اللہ کو کر رہا ہوتا ہے، رکوع اللہ کو کر رہا ہوتا ہے، نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب عبادت کرتا ہے تو حلال ہوتی ہے، اور عبادت میں جب حرام سے بچتا ہے تو یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ جس عبادت میں تقویٰ نہ ہو وہ بھی عبادت حقیقی نہیں، منافقانہ ہوتی ہے، اور جس عبادت میں تقویٰ عبادت نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ کدھر سے آئی ہے وہ عبادت؟ اللہ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی تعلیم ہے، اگر کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اللہ اکبر عبادت کرتا چلا آیا ہے، یہ عابد ہے۔ عابد کوئی کمال نہیں پاتا جب تک عابد متقی نہ ہو جائے، اور یہ متقی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ اللہ کا ساتھ بھی ہے، اور اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے بندوں کا ساتھ بھی ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر بندہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ متقی ہے، اس وجہ سے ہوا کہ وہ عابد ہے، عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، حرام سے بچتا ہے تو کفر اور شرک نہیں ہوتا، اللہ پروردگار کے ساتھ ایک تعلق حقیقت رحمت محبت کا ہوتا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ جو میری اتباع کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو فطری کام جتنے بھی ہیں وہ بھی کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔
پہلے نیکی ہے، فطری کام کرنا نیکی ہے، حکمی کام کرنا نیکی ہے، تعلیمی کام کرنا نیکی ہے، علمی کام کرنا اور علم کا حصول کرنا نیکی ہے، محبت کرنا اور محبت کا حصول پانا نیکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں جانا اور اللہ کا قرب پانا نیکی ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے، فطری نیکی ختم ہو جاتی، اس کے بعد جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی جب کوئی اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کمی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا حکم ہے اس کو مانا جائے۔ پنگوڑے سے لے کر قبر تک کیا حاصل کیا جائے؟ علم حاصل کیا جائے، اور علم حاصل جب کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ اللہ کے بندے پر ایمان لانے کے بعد کیا جائے۔ جب ماں جنم دے دے تو ماں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور دنیا جب دیکھتی ہے کہ یہ اس بیٹی اور بیٹے کی ماں ہے تو دنیا بھی بتاتی ہے ماں پر ایمان لے آئے، کہ ماں بھی بتاتی ہے، اور ماں کو جس نے ماں بنتے دیکھا ہے وہ بھی بتاتے ہیں ماں پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کبھی دوبارہ جنم لینے کا نہ سوچے، دوبارہ کسی اور ماں کا نہ سوچے۔ ماں سے جنم اس سے ہو گیا ہے، اب دوبارہ جنم لینا ہے، دوبارہ کوئی نئی ماں لینی ہے، دوبارہ کوئی نیا باپ لینا ہے، دوبارہ کوئی اللہ کا بندہ نیا لینا ہے۔ جس اللہ نے اپنا جو بندہ دے دیا وہ کافی شافی ہے، جو ماں دے دی وہ کافی شافی ہے، جو باپ دے دیا وہ کافی شافی ہے، جو بیٹا دے دیا وہ کافی شافی ہے۔ اگر بیٹا مر جائے تو اللہ پروردگار نے پہلے دیا پھر اللہ دے دیتا ہے، اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، ماں تو نہیں اللہ سے مانگی جائے، باپ تو نہیں اللہ سے مانگا جا سکتا۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، نبی رسول اللہ نے اپنا حبیب محبوب ہمیں اپنا بندہ دے دیا، وہ تو نہیں اور مانگا جا سکتا، اللہ تو نہیں اور مانگا جا سکتا۔ مت ماری گئی ہے، دین اسلام لیا ہے، یہ لینے سے بات بنتی ہے، دین اسلام لیا لینے سے بات بنتی ہے، چیز لینے سے کبھی زندگی بچتی ہے، پانی کبھی لینے سے زندگی بچتی ہے۔ کب زندگی بچتی ہے؟ جب پانی پیا جائے، کھانا کھایا جائے، اور دین علم الہی ہے اسے اپنا بنا لیا جائے۔ دین کو اپنا بنایا ہی نہیں انہوں نے، دین کو تو ہم اپنا بناتے نا جب دین ہم لیتے سے مراد یہ ہے کہ دین ہماری زندگی ہو جاتا، دین ہماری محبت ہو جاتا، دین ہمارا قرب پیار ہو جاتا، دین ہمارا سانس سے بڑھ کر سانس ہو جاتا، دین ہماری زندگی ہو جاتا، دین ہماری موت ہو جاتا۔ ہم سارا کچھ جو کرتے دین کے لیے کرتے، یہی تو بات ہے للہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا مومن بندہ ہے، جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ دین علم الہی ہے، دین کی سمجھ بڑی ضروری ہے۔ جب تک کوئی دین نہیں سمجھتا، اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک وہ ایک ماں جنم دینے والی پر ایمان نہیں لاتا، اور جب تک وہ ایک اللہ کے بندے پر ایمان نہیں لاتا۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان وہ لایا جو قیامت تک آپ کے نائبین پر ایمان لایا، کہ آپ نے فرمایا میرے بعد میرے نائبین ہوں گے۔ یہ قرآن پر ایمان وہ لایا ہے جس نے قرآن کے حکم آیت پر ایمان لایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بندوں کے ساتھ کر کے اللہ نے کیا ہمارا بھلا کرنا ہے، اللہ نے اپنے دین کی تعلیم دینی ہے، اپنا دین دینا ہے، اپنا آپ دینا ہے، اپنا بندہ دینا ہے، ماں کی حقیقت دینی ہے، باپ کی حقیقت دینی ہے، عبادت کی حقیقت دینی ہے، اپنی ذات صفات افعال کا علم الہی اللہ نے عطا کر جو اللہ دینا چاہتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اپنی طرف سے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے، اتنی جلدی جو اٹھ گئے تو جائز اور نجائز میں پڑ گیا ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کا نبی کیا ہے، فرشتے کیا ہے، آخرت کیا ہے، عارضی زندگی کیا ہے، آیت کیا ہے، آیات کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا بندہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جائز ہے یہ نجائز ہے، تیری مت ماری گئی ہے، تجھے کیا پتہ جائز ہے یہ نجائز۔
دین بڑی دولت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور کوئی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ دین کو حاصل کرنے کے قابل ہے۔ کیسے حاصل ہو جائے؟ کوئی جنم خود لینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ماں دی ہے، یہ اللہ نے باپ دیا ہے، بڑی عطا کی ہے اللہ نے۔ یہ اللہ نے اپنے بندے دیے، پھر اللہ نے اپنا بندہ دیا، پھر اللہ نے ائمہ دیے، امام دیے، اور پھر نماز میں اللہ نے ایک امام دیا۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو جائز ناجائز کی تعلیم شرعی عذر میں دیتا ہے، شرعی عذر میں ہوتی جائز ناجائز دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں جانتا، ایک ہی شرعی عذر بتاتا ہے کہ پہلے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے اس لیے تصویر منع کر دی ہے، پہلے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے اس لیے تصویر منع کر دی، پہلی تو کتابیں ساری منسوخ ہو گئیں، اور اللہ کے بندوں نے جا کے امامت کی ابتدا جو ہے نبی رسول علیہ السلام کی ابتدا میں کر لی ہے۔ یہ باتیں نہیں بتانے کی تجھے، جب تک اللہ کا بندہ نہیں ملتا، نہ حکم کی تعلیم، نہ شرعی عذر کی تعلیم یہ ملنے کے کوئی لینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جس نے اس بات کو جانا ہے اب اسے کسی اور کے باغ میں اور کے پھلوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی خواہش کا مارا ہے، پھلوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہے، دوسرے کے مال کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مال جو اللہ نے اسے دیا اس سے خوش ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے۔ یہ دو ہی نہیں ہے دین میں، دین میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی جنم دینے والی ماں ہے، ایک ہی استاد امام ہے، اور ایک ہی اللہ کا بندہ ہے، اور ایک ہی اللہ ہے۔ اس کے بعد باقی سارے یہ ہیں رشتے تعلق، ایک سے دوسروں کی پہچان کروائی گئی ہے، ایک جنم دینے والی ماں سے دوسری ماؤں کا پتہ بتایا گیا ہے، ایک باپ سے دوسرے باپوں کا پتہ بتایا گیا ہے، ایک اللہ کے بندے سے دوسرے اللہ کے بندوں کا پتہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ایک امام سے دوسرے اماموں کا پتہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی امام ہیں جن کی تابعداری کی جا، جن کی اقتداء کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ اکبر جس امام کے پیچھے کا اگر اس کی اقتداء نہ کرے گا، نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بے شک دوسرا امام ہے، وہ تو پتہ بتانے کے لیے 2 4 4 10 10 15 اللہ کے بندے جتنے بھی اللہ نے بتائے ہیں، بات تو ایک ہے، ماں تو ایک دی ہے، بندہ تو ایک دیا ہے، نبی رسول تو ہر ایک کو ایک دیا ہے۔ باقی تو پتہ بتانے کے لیے جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ اللہ کے بندے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تو ایک ہی آیا تھا نبیوں کی طرف، ایک ہی وحی لانے والا تھا، ایک ہی ہے، اللہ کو پسند ہی ایک ہے۔ دو تو دوسرے کا پتہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ہے گا ہے، میں ایک ہوں، مجھے پتہ بتانے کے لیے ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، اتنے سارے ایسی آئے گی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کہتا ہے جدھر دو ہے تیسرا میں اللہ۔ بات تو وہی نکلے گی بھائی، تو بنا لا جنیاں گلاں بنانی ہیں، یہ گلاں کھینچ کے اولاد ہوں کہتے ہیں ایک لا کر، اس کے حکم میں سارا کچھ۔ اور جسے اس کا حکم مل گیا ہے، حکم کی تعلیم مل گئی ہے، جسے اللہ کا بندہ مل گیا، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ اور کیا دے گا؟ اور ہے ہی کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما توفیقی الا باللہ۔